جی جی اب تھوڑی سی اونچی کر لیں، تھوڑی سی آپ ٹھیک ہے، اسٹینڈ بائی. سوال پروگرام میں خوش آمدید. بات نکلے گی بہت دور تلک جائے گی. 3 نومبر 2007 کے حکم کے بارے میں بہت سی نئی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور کچھ ججوں نے معافی مانگنے سے انکار کیا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے نعیم بخاری صاحب. نعیم بخاری، بہت سے ججز، 50 کے قریب ججز نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی عدالت عظمیٰ کے سامنے. ان آپ کے 4 ججز کا کیا مسئلہ ہے؟ 4-5 ججز کا ایک تو غیر آئینی اٹھایا، چوری اور سینہ زوری. یہ تو ان سے پوچھے نا جی، ان کا کیا آپ ان کے وکیل ہیں. بھئی ہم تو وکیل ہیں، جو موکل کہے گا ہم نے تو اس کی کرنی ہے. دیکھیے آپ کیا دل سے حمایت نہیں کرتے اس چیز؟ نہیں، وکیل جو ہے وہ کیس دل سے کرتا ہے. اب آپ سنیے کیوں کہتے ہیں، آپ نے شاید یہ موقف نہیں آپ نے سنا. جو 31 جولائی کی ججمنٹ ہے وہ 7 یا 9 جگہ یہ کہتی ہے کہ 3 ممبرز کی بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوئی 3 نومبر کو، 3 نومبر 2007 کو. وجی الدین کے کیس میں 7 جج اسمبل ہوئے، انہوں نے ایک آرڈر پاس اور اس کی حکومت رولی ہوئی ہے. جو جن کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، جہاں زیب رحیم جو پرماننٹ جج ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ 7 جج اسمبل نہیں ہوئے. اب جو بات سامنے آئی ہے اور وہ ایویڈنس سے اب آئے گی، جاوید بٹر صاحب کو بلایا گیا، وہ وہاں گئے، انہوں نے کہا میں اس کا حصہ نہیں ہوں. نواز عباسی صاحب کو بلایا گیا، ان کی شہادت آئے گی، وہ کہتے ہیں ان کا حصہ نہیں ہوں. جہاں زیب رحیم صاحب کا موقف یہ ہے کہ رانا بھگوان داس صاحب تو 31 کو لنڈن سے آئے پی کے 786 سے، 1 نومبر کو لاہور لینڈ کیا، اسلام آباد لینڈ کیے، 10 بجے کی فلائٹ سے کراچی چلے گئے، انہوں نے 5 کو سائن کیے، اور غلام ربانی صاحب کراچی چلے گئے. اگر 7 ججوں نے سائن نہیں کیے تو وہ 3 نومبر کے آرڈر میں سکم ہے، اور یہ سکم 31 جولائی والی ججمنٹ میں بھی ہے. تو اس حکم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سکم یہ ہے کہ 31 جولائی کی ججمنٹ میں یہ جو لکھا گیا ہے کہ 7 جج کی موجود تھے اور انہوں نے سائن کیا ہے، یہ شاید غلط ہے. یہ جعل سازی کی ججوں نے. اگر یہ ثابت ہو جائے تو یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہوگا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک سپریم کورٹ کے 3 نومبر کے فیصلے کی ضرورت تھی؟ ایک فوجی جرنیل نے آئین کو معطل کیا اور آپ کے کلائنٹ ججوں نے جا کے حلف اٹھا لیا. ان کو کسی فیصلے کی ضرورت تھی؟ حلف نہ اٹھانے کے لیے کیا کوئی جرات یا اخلاقی جرات یا آئین کا دفاع کرنا ان کا فرض نہیں تھا؟ دیکھیے پھر آپ تاریخ بھول جاتے ہیں. 58 میں بھی آیا، 69 میں بھی آیا، اس کے بعد آسمہ جیلانی کا کیس بھی آیا، 77 میں بھی آیا، 99 میں بھی آیا. یہی جج ہے. اچھا، ماضی میں ابھی غلط کاریاں ہوئی جو کہ چودھری اکرام صاحب یہ کہتے ہیں جی 3 نومبر کے فیصلے میں سکم ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک نقطہ نظر آ گیا، شاید تحریری طور پہ بھی آ گیا. لیگل ویلیو ریلیونسی ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بنیادی طور پہ آپ نے ایک درست ڈائریکشن میں اشارہ کیا کہ کیا کسی جج کو جب کہیں ایسی صورتحال آ جائے کہ اس کو اپنے حلف کی پاسداری یعنی کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کرنے کی ضرورت ہو تو کیا کسی حکم کی ضرورت رہ جاتی ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسا نہیں. بخاری صاحب نے فرمایا کہ مختلف ادوار میں حلف ہوئے، پی سی او کے تحت حلف ہوئے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر صورت ایک بات تو مد نظر رکھنی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو حلف ہے اس کی پاسبانی کا فرض آپ نے ادا کرنا. جی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی کہ 3 نومبر کو وہ 7 ججز فیصلے پہ دستخط نہیں کر سکتے تھے. اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز ہو جاتی ہے کہ وہ اس فیصلے پہ 7 ججز کے دستخط نہیں تھے تو اس کے کیا قانونی اثرات ہوں؟ دیکھیے اس کی طرف بخاری صاحب نے واضح طور پہ اشارہ کیا کیونکہ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کو جہاں زیب رحیم، غالباً ان کا تحریری بیان آج ایک اخبار کی نظر بھی ہوا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز عدالت کے فیصلے میں کوئی بھی میں تبدیلی کرتا ہے، انکارپوریٹ ہو جاتی ہے جو واقعاتی طور پہ درست نہیں، تو یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آئے گا. اور ایتھکس ہے ججز کی
relevant اس کا ہوگا تعین اس سے۔ کون کرے گا؟ دیکھیں فی الحال تو یہ ہے کہ اس کو ثابت کرنے کا مرحلہ ہے، اس لیے اس سٹیج پہ ہم یہ کہیں کہ اس کو کون کرے گا اور کون نہیں کرے گا شاید یہ ریلیونٹ نہیں۔ جو صاحب یہ دیکھیں چیف جسٹس نے تقریباً اس سپریم کورٹ نے 50 ایسے ججز کو معاف کر دیا کیونکہ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی۔ اب کیا ان کا قصور یہ ہے کہ معافی نہیں مانگ رہے؟ جرم تو دونوں کا برابر ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس صورتحال میں کیا اسی طرح پروسیڈ کرنا چاہیے، چونکہ یہ میٹر سب جوڈس ہے، شاید ہم کمنٹ نہ کر سکیں۔ جن کو معاف کر دیا گیا وہ تو معاف نا، آپ کے خیال میں ان کو معاف کر دینا چاہیے تھا؟ میرا یہ نقطہ بھول جائیں ان کا جرم۔ میرا یہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اور کے درمیان اس وقت ایک کہہ لیجئے کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہ کہ اس توازن اور آئین کے اندر منطبق کس طرح کیا جائے اس ساری صورتحال کو، یہ آنے والے دن ہی۔ یہ توازن تو پھر عبدالحمید ڈوگر جب چیف جسٹس ہے اس وقت بھی پھر آپ لوگوں نے خیال رکھا تھا نا، آپ تو سڑکوں میں نکلے ہوئے تھے اس وقت۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں کہ ڈوگر صاحب اور وہ جنہوں نے جنرل مشرف کا 3 نومبر کا حکم مانا 2007 کا، انہوں نے آئین سے انحراف کیا۔ ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں اور جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہم قاری صاحب سے بات کریں گے اور یہ معلوم کریں گے کہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس میں اور عبدالحمید ڈوگر صاحب کی سپریم کورٹ میں کیا فرق ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔